ہاں دراصل میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ جیسا آپ نے کہا کہ ان کو اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہیے، لیکن ایک شخص اگر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جی تو کیا طریقہ کار اختیار کرے کہ اس کی شخصیت بہتر ہو بہتر ہو، اس پہ نکھار پیدا ہو اور وہ ڈپریشن سے باہر آ جائے؟ دیکھیے سکندر صاحب، کل ہمارے ایک کلاس تھا، یعنی سیٹرڈے کو کلاس ہوا تھا. ہمارے سیٹرڈے یہاں کراچی میں ہوتے ہیں. سیٹرڈے کو جب یہ کلاس ہو گیا تھا تو کل میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرے سامنے آ جاتے میں پوچھ لیتا ہوں ان سے کہ آپ اپنا ایکسپیرینسز بتا دیں، بیڈ کے سامنے، سب کے سامنے. اچھا، آپ یقین مانیں ایک شخص کے علاوہ وہ بھی بتا رہا تھا کہ مجھے بڑا سکون ہے. ایک شخص کے علاوہ کل پھر ان لوگوں کا کلاس ہے، اب آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خود پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے. ایک شخص کے علاوہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سکون ہے اور مجھے انرجی فیل ہوتا ہے، میرے میں وائبریشن ہوتے ہیں بڑے زبردست قسم کے، اور میں نے کوئی ایسا خاص طریقہ اپنایا نہیں، لیکن انشاءاللہ آج میں اس پہ عمل کروں گا، کیونکہ انہیں شاید یقین نہیں تھا یا کوئی اس طرح کے کچھ. کبھی بہت سارے چیزیں لوگوں کو آپ دے دیتے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کرتے نا، وہ استعمال کا طریقہ نہیں اپناتے. یعنی اسی سیشن میں تقریباً کرونک ڈیزیز 24 کینڈی، یعنی سیٹرڈے کو میں نے کروایا ہے. اچھا، منڈے کو میں نے دوبارہ بلایا سیشن کے. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کا کوئی علاج ہوا، کس طرح ہوا، اپنا کوئی ٹریٹمنٹ کیے، ادرس کا کیے. لوگوں نے کرونک ڈیزیز خود علاج کیے، دوسروں کے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. ایک شخص کو ابھی جو ہے گھٹنوں کا درد تقریباً کہہ رہے کہ کتنے سالوں سے، اور دوائی بغیر تو ہم سو نہیں سکتے تھے، دن میں کتنے بار دوائی لینے پڑتے تھے، اور بہت سے پرابلمس اور تو ابھی کہہ رہے کہ یہ بالکل کیور ہے، اور ایسا ہلکا پن ہے، ایسا ہے، نیند بھی اچھی آئی، پہلے نیند بھی نہیں آتے. اور ایک شخص تھا جو کہ نیند کے نہ ہونے کا شکار تھے، جو رات کو نیند نہیں آتے تھے، ٹائم پہ سونا چاہتے تھے لیکن نیند نہیں آتے، صبح اٹھتے بھی جب بے ٹائم اٹھ جاتے ہیں کہ 11-12 بجے کبھی، اور کام پہ بھی جانا ہوتا ہے تو کئی جگہوں سے وہ بیچارہ وہاں سے نکال دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا فریش نہیں ہوتے ہیں، آپ کو وقت پہ نہیں آتے، وقت پہ آنا یا نہیں کہتا، دوسرے بھی نہیں آتے، لیکن میں فریش نہیں ہوتا تھا، جلدی میں. الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. ایک لیڈی جو ہے ابھی آپ خود انٹرویو لے سکتے ہیں، ایک لیڈی کی اتنی بڑی پرابلم جو بیک بون میں تھا کئی سالوں سے، اور دنیا جہان کی تمام کے تمام ٹریٹمنٹ کروا کے الحمدللہ کی، اور ایک کمر کا درد ان کو بالکل ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. ایک اور شخص ہے جو ٹینشن ڈپریشن کا شکار تھا، کچھ پرابلمس کی کچھ وجہ سے الحمدللہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتا تھا، میں بالکل صحیح سویا، اور جب سے میں نے ابھی تک اتنا فریش تر و تازہ ہوں. میں نے دوسروں کا بھی علاج کیے، وہ بالکل جس پہ بھی الحمدللہ ہاتھ رکھا، جو وہ طریقہ آپ نے بتایا جو ان کو کیا، 5 منٹ کے اندر مجھے رزلٹ ملا ہے. اچھا، صرف 5 منٹ کے اندر رزلٹ ملا ہے مجھے. تو ایسے لوگ اگر مایوس ہے، کوئی ایسے پرابلم ہے، تو ایک بار ہمیں جوائن کرے، ایک بار ہمارے ساتھ ایک سیشن لے ہیں، یا ویسے لیکچرز میں آئیں ہمارے سیٹرڈے کو، بڑے آسانی ہے. جو سیٹرڈے آپ لیکچر ہوتا ہے تو اس کے کوئی چارجز پہ نہیں ہوتے؟ نہیں، ہر ہفتے کو یہاں تو ہم بالکل چارجز نہیں ہوتے. اچھا. اور جو دوسرے شہروں میں ہیں وہ تو ہوٹل چارجز، آپ کو پتہ ہے ہوٹل کے بہت اخراجات ہوتے ہیں، اور وہ پھر آپ ایک بار وہ کسٹمر بنا لیے تو وہ بار بار وہ اخراجات کو بڑھاتا رہتا ہے، کم نہیں کرتا ہے.
جب تک آپ نے چھوڑا نہیں. چھوڑیں گے ایک بار, آپ نے ایک بار ہوٹل چھوڑ دے, کسی اور ہوٹل میں کر دیے, پھر جب آئیں گے پھر آپ کے لیے وہ ہو جاتا ہے دوبارہ. جی بالکل. میں ویسا چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آن ایئر ان لوگوں کا نام ہی لے لوں, کیونکہ یہ اپنا وہ ایک بزنس کر رہے ہوتے ہیں, اپنا یعنی اتنے اپریشیٹ نہیں کرتے, اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتی اس میں کہ وہ کیا جائے کوئی اس طرح یا خدمت کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے ساتھ دینی چاہیے نا تھوڑا بہت, وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے ان کے. اچھا, تو جیسے وہ جو میں نے کہا جو ڈپریشن میں ہے, لیکن اگر وہ آپ تک نہیں آنا چاہے اور وہ خود اپنے طور پر چاہے کہ میں میری شخصیت میں جو ہے وہ نکھار پیدا ہو. ہم بات کراچی کی نہیں کرتے, ہم لاہور کی بات نہیں کرتے, ہم راولپنڈی اسلام آباد کی بات نہیں کرتے, یہاں تو آپ اویلیبل ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسا شخص خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا یا مرد یا عورت جو ملتان میں ہے یا فیصل آباد میں ہے, کہ جہاں سے وہ آپ صرف ٹیلی فون پہ بات تو کر سکتے ہیں لیکن بالمشافہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں پھر وہ کیا کریں کہ وہ کس طرح سے اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کریں, ڈپریشن ٹینشن سے کیسے باہر آئیں؟ بالکل طریقہ ہے. ایک تو میرے بکس جو جتنی میری بکس ہے وہ منگوائیں. اچھا, وہ پڑھ لے, اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا. دوسرا طریقہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے سمدائے لنگن جی آن لائن وہ یعنی فون پہ مجھ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اچھا, جیسے دم کہہ سکتے ہیں, یعنی فون پہ میں اسے دم کر سکتا ہوں میں ان کو, یہ ہو سکتے ہیں. یہ دو طریقے. اس کی شرائط ہوتی ہے کیونکہ وہ لٹریچر بھیجنا پڑتا ہے اور پھر ان کے ایڈمیشن ہوتی ہے, باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور بس آئیں, آپ ہمیں کال کریں اور ڈسٹنس اپائنٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں. اور اپنا ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ انہوں نے اپنے کلینکس کھولی ہے جو میں نے آن لائن اپائنٹمنٹ دیے ہوئے ہیں, فون پہ گائیڈ کیے ہوئے. اچھا اچھا, میں یہ جو اس طرح کی جو میں آپ سے سوالات کر رہا ہوتا ہوں, اس کا مقصد میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہم فراہم کر سکیں, اویئرنیس ان کو ہم دے سکیں, یا ان کے ذہن میں اگر کوئی ایسا سوال ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں تو میں اس انداز سے ایک لے مین کی حیثیت سے میں آپ سے یہ سارے سوالات کر رہا ہوتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہوتا ہے, وہ نارمل کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈائگنوز کرتے ہیں, وہ ان کی مختلف انویسٹیگیشنس کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ٹیسٹ ان کے وہ کرتے ہیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. اس کے بعد ان کو میڈیسنس وہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی پیشنٹ جب آپ کے پاس اگر آتے ہیں تو آپ کا وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل اسکندر صاحب, ہم تشخیص نہیں کرتے ہیں کیونکہ سمدائلنگ انرجی ایک انٹیلیجنٹ انرجی ہے, یہ اپنا کام خود کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. تشخیص بھی کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, نیچرل طریقہ ہے. ٹھیک ہے, وہ میڈیکل کے اپنے ایک نظام ہے, قانون ہے, قاعدے ہیں, طریقے ہیں, وہ اس حساب سے چلنے بھی چاہیے. لیکن یہاں پر جہاں کوئی تشخیص کوئی چیز نہیں, مثلا بہت سے لوگ ہمیں پرابلم کا پتہ ہی نہیں. اب اتنے لوگوں میں پرابلمس کو کہاں سنیں گے؟ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے 150-200 لوگ, کبھی 300 بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس اتنے لوگ بیٹھے ہوئے, آپ ہر کسی کا اگر ضرورت ہی نہیں ہے, یعنی ان میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اگلا دن جب آ جاتے ہیں, اگلے دن جب آتے ہیں تو ان کے مسائل مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, وہ خود ہی بتاتا ہے کہ میرا یہ بھی مسئلہ تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی کیور ہو گیا, یہ بھی ہوا تھا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو یہ موسٹ پاورفل انرجی کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر 200 لوگ ہیں یا 300 لوگ ہیں یا 400 لوگ ہیں اور ہر ایک کا کوئی الگ پرابلم ہے, کسی کو کوئی سائی کی پرابلم ہے, کسی کو کوئی فزیکل پرابلم ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ان کو آرتھرائٹس ہے,
کسی کو جوڑوں پر درد ہے، کسی کو ریومیٹک پینس ہوتے ہیں، اور وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب ہیل ہو جاتے ہیں. سیکنڈ جب آتے ہیں تو سب کے وہ مسائل جو ہے وہ حل ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ کیا آپ اس وقت آپ نے اس ایٹماسفیئر کو انرجائز کیا ہوا ہے، یا اس وقت آپ، میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ جب 400 لوگ ایٹماسفیئر کی بات نہیں ہے، یہ تو انسان کے اندر کی جو انرجی ہے. اچھا وہ پھر اپنے ایٹماسفیئر کو، اپنے جو گھر ہے، جو اپنے ماحول ہے، ان کو خود ہی انرجائز کر سکتا ہے، یعنی اپنے گھر کو. اچھا. وہاں پر کوئی بھی اگر شخص آتے تو اچھی فیلنگز ہوتی ہے، سکون ہوتی ہے، ایک پازیٹیو انرجی گھومتے ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں نیگیٹیوٹی بہت گھومتے رہتے ہیں. صحیح. نیگیٹیو فورسز ہوتی ہیں. نیگیٹیو فورسز میں سے ہمارے خیالات بھی ہے. جو ہم نے نیگیٹیو سوچا ہے، تھنکنگ کیے ہے، عمل کیے ہیں نیگیٹیو گھر میں، تو وہ گھر میں وہ رہتے ہیں وہ انرجی. اچھا. کیونکہ خیالات انرجی بہت اسٹرانگ انرجی ہے، اور ویو جب جیسے نکلتے ہیں، جہاں سے کریٹ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، یہ پاور جب ریلیز ہوتے ہیں، یہ پاور آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. صحیح. یہ گم نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کی دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور وہی چیز آپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. تو اس لیے ایک تو میں سب کو یہ ایک پیغام ہے کہ آپ تھوڑا پازیٹیو سوچیں گھر میں، تاکہ پازیٹیوٹی بڑھ جائے. اور جو سمدھا ہیلرز ہے، سمدھا ہیلنگ انرجی کی جو ہیلرز ہے، وہ اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو انرجائز کریں، یا 1 مہینہ بعد ریفریش کریں، تو بہت اچھا رہتا ہے. انسان فریش رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے، کامیاب رہتے ہیں. صحیح. صحیح. جی جو سر پروگرام کے وقت ہمارا تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ آئندہ منگل آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. لاسٹ پروگرام پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد، لاہور میں ہمیں جوائن کریں، میں کال کریں، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، بکس میرا پڑھ لیں. یوٹیوب پہ ہمیں جوائن کریں، اور یوٹیوب کے فیس بک پہ ہمیں جوائن. اور یوٹیوب پہ یہ پروگرام ابھی تھوڑی دیر بعد اگر آپ سے مس ہوا ہے یا کسی اور سے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 گھنٹے بعد اسی پروگرام سے بتایا جا سکتا ہے جن لوگوں نے مس کر دیا ہے، جو مس کر یوٹیوب پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. ڈاکٹر صاحب نے نیگیٹیوٹی کی بات کی ہے. آپ اپنے گھر میں اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ کون نیگیٹو ہے، اس سے ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ آدھا گلاس ان کے سامنے رکھیں، گلاس میں آدھا پانی بھر کے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی، آپ ان سے پوچھیں اس پہ گلاس کیسا گلاس نظر آ رہا ہے، اگر جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی گلاس آدھا خالی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹو سوچ رہے ہیں. اور اگر کہتے ہیں کوئی شخص کی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو وہ پازیٹیو سوچ رہے ہیں. بہرحال پروگرام کے وقت ہمارے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.